نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 10۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی انہیں ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ بھی، اور وہ سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 11۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ان آیات میں اصل خطاب نجران کے اس وفد کو تھا جو 70 افراد پر مشتمل تھے اور 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ امام فخر الدین رازی نے محمد بن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ وفد نجران سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا تو ان کا بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ خچر پر سوار تھا۔ خچر نے ٹھوکر کھائی تو ان کے بھائی قرظ بن علقمہ کی زبان سے نکلا تائس الابعد۔ ابعد سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، معاذ اللہ۔ ابو حارثہ نے کہا تائیست امو کا۔ قرظ نے حیران ہو کر اس کلمہ کا سبب پوچھا۔ ابو حارثہ نے کہا واللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ تو قرظ بن علقمہ نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ بادشاہ جو ہمیں بے شمار دولت دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام سے ہمیں نوازا ہوا ہے وہ سب واپس کر لیں گے۔ قرظ بن علقمہ نے اس کلمہ کو اپنے دل میں رکھا اور آخرکار یہی کلمہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ان آیات میں ابو حارثہ کے ان ہی کلمات کا جواب دیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد یہ لوگ محض دنیاوی اموال اور اولاد کی خاطر اگر ایمان نہیں لاتے تو جان لو کہ یہ مال و دولت اور یہ جتھے جہنم کی بھٹیاں اور ان میں جلنے والی لکڑیاں ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ جس مال و جتھے اور مال و دولت کی خاطر، اپنے اموال اور اولاد کی خاطر یہ لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں، یہی چیزیں جہنم کی بھٹیاں اور ان میں جلنے والی لکڑیاں بنیں گی۔ جیسا کہ فرعونیوں اور اگلے کفار کے کچھ کام نہ آیا ان کا مال، ان کا گھمنڈ، ان کے جتھے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے اور اس کا عذاب دردناک ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 12۔
کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کل للذین کفروا، یہاں کفروا سے مراد صرف منکرین خدا ہی نہیں بلکہ تمام وہ قومیں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ رب کریم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وقت آ گیا ہے کہ تم سب، کیا یہود، کیا نصارہ اور کیا مشرکین تم سب ان قریب خدائی لشکر کے سامنے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دو گے، تو دنیا کی ذلت تو ہوگی ہی تمہارے سامنے، اور آخرت میں جو آگ کا عذاب تیار ہے وہ الگ ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ بدر کی عظیم فتح کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بسنے والے یہود بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یہود، تم اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا۔ مگر وہ بجائے یہ کہ نصیحت قبول کرتے اور اسلام کی طرف آتے، وہ شیخی میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ مکہ کے کافر تو جاہل اور فنون جنگ سے ناآشنا تھے، جو پٹ گئے تمہارے ہاتھوں، ہم سے سابقہ پڑا تو سمجھ آ جائے گی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان واقعی حرف حرف سچ ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم کیا یہود، کیا نصارہ اور کیا مشرکین عرب، ان قریب تم اللہ کے لشکر کے سامنے مغلوب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حرف بحرف سچ ثابت ہوا، اور تاریخ شاہد ہے کہ بنو قینقاع بدعہدیوں کی وجہ سے جلا وطن کیے گئے اور خیبر میں جا کر انہوں نے دم لیا۔ بنو نذیر بھی جلا وطن ہوئے اور وہ بھی جا کر خیبر آباد ہوئے۔ بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ بھی قتل کیے گئے، لونڈی اور غلام بنا لیے گئے، اور نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی جب مدینہ میں مسلمان ابھی ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کے طور پر ہی وجود میں آئے تھے، اور عرب بھر کے نصارہ، یہود، مشرکین اور منافقین اسے صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا، اور چند ہی سالوں میں عرب میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند فرمانے لگے، لوگو، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں تم تک پہنچا دیں؟ لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگو، کیا میں وحدانیت اور رسالت پہنچا چکا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں حضور، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، خدا کی قسم اسلام غالب ہوگا، اسلام خوب پھیلے گا، یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھپے گا۔ مسلمان اسلام کو لے کر سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چند ہی سالوں میں عرب میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ آیت نمبر 13، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی وہ چاہتا ہے، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت، اور دوسری مشرکین مکہ کی جماعت۔ رب کریم فرماتا ہے ان دونوں گروہوں یعنی ان دونوں جماعتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ جنگ بدر کی فتح نے ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے، اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین کے ماننے والوں کو عزت و حرمت عطا فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اطاعت گزار امت کا وہ خود مددگار ہے۔ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عجیب کام کیا۔ جو کافر گروہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں ایسا اثر ڈالا کہ مسلمان انہیں دگنی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صف بندی ایسی کی تھی کہ وہ اپنی تعداد سے زیادہ نظر آئیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دونوں فوجوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کو اپنی حکمت کے مطابق دکھایا، اور مسلمان جماعت کی نظروں میں کفار کو دگنا دکھایا۔ یہ اس لیے کہ مسلمان کو اپنی کمی کمزوری کا احساس ہو اور وہ اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ یہ تو جنگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ہر جماعت کی نظر میں اپنے مد مقابل جماعت کو دگنا دکھایا۔ پھر جب جنگ کا آغاز ہوا تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب دونوں جماعتوں نے آمنے سامنے جنگ کا آغاز کیا تو ہر فریق دوسرے کو اپنے سے کم دکھائی دینے لگا، تاکہ ہر کوئی دل کھول کر قوت لگا دے، حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، ایمان کفر و طغیان پر غالب آ جائے، اور مومن کو عزت اور کافروں کو ذلت مل جائے۔ یہ تو رب کریم کی قدرت تھی جو دونوں جماعتوں کی نظروں میں رب کریم نے اپنی حکمت سے ڈال دی۔ اب دونوں جماعتوں پر آپ ایک نظر ڈالیں۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے کفار کا، ہر شخص لوہے میں ڈوبا ہوا، پوری طرح مسلح، ہر شخص کے پاس سواری ہے، کھانے پینے کا وافر سامان ہے، اسلحے کی کثرت ہے، 700 اونٹ، 1000 گھوڑے، اور دوسری طرف مسلمان 313۔ سامان کی یہ حالت ہے کہ کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں ہیں۔ 3 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری ہے، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ پھر آپ ذرا رویوں پر نظر ڈالیں۔ جب کفار کا لشکر وہاں سے چلا تو شرابیں پیتے ہوئے، ناچتے ہوئے، لہو لعب کی محفلیں سجاتے ہوئے، اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے، ہر طرح کی عیاشیاں کرتے ہوئے۔ دوسری طرف نظر ڈالیں اللہ کے پرستاروں کی، مسلمان فوج پر۔ اللہ کے پرستاروں کی فوج ہے، مسلمان فوج کا منظر ہے یا ان کا رویہ ہے کہ اللہ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف، رب کے حضور گریہ زاری اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتی ہوئی اور رب کی مدد کے لیے سجدے کرتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں رات بھر گریہ زاری اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا بس کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کی انتہا کر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے بعد فرمایا، اللہ آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار نہ رہے گا۔ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیمے سے نکلے تو چہرے مبارک پر اطمینان کے آثار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ذرا دونوں گروہوں کے نتیجے پر بھی، یعنی جنگ کے نتیجے پر بھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کی کھلی مدد فرمائی۔ تمام ساز و سامان کی کثرت کے باوجود کافروں کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ رب نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں۔ یہ رب کی مدد ہے جو ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے پرستاروں کو غالب فرماتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر غالب ہے، مسلمان سرنگوں ہے، ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں مسلمان۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آج اللہ تعالیٰ مدد کرنے سے قاصر ہے، وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نہیں رہا، مسلمان مومن ہی نہیں۔ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ آج اللہ کی مدد کہاں ہے، آج اللہ کے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اس عالم نے جواب دیا، فرشتے آئے تھے مگر انہیں مسلمان کہیں نہیں ملے۔ اللہ کی مدد مومن مسلمان کے لیے ہر وقت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں نام نہاد اس مسلمان سے سچا مخلص مومن مسلمان کے درجے تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے، آمین۔ آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے، اور مال مویشی اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا لوٹنا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا انجام۔ اس میں فرمایا کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے، اور مال اور مویشی اور کھیتی۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ زُیِّنَ، مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، فطرت میں ڈال دی گئی۔ حب الشہواتی، خواہشات کی محبت، ان چیزوں کی خواہش کی محبت، چیزیں ہونے سے زیادہ انہیں پانے کی خواہش کو سجا دیا گیا ہے، چیزیں ہونے سے زیادہ انہیں پانے کی خواہش کو سجا دیا گیا ہے۔ یہاں 7 چیزوں کا ذکر ہے، مراد صرف 7 چیزیں نہیں ہے، بلکہ ٹاپ ترجیح پر جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ان چیزوں کی محبت سجا کر ڈال دی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی محبت خود انسان نے نہیں ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ کیوں ڈالی؟ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ یہ جتنی چیزوں کی محبتوں کا نام لیا گیا ہے، یہ سب حلال چیزوں کی محبتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ حرام چیزوں کی محبت تو شیطان ڈالتا ہے، شراب کی، جوئے کی، سود کی محبت یہ شیطان ڈالتا ہے۔
لیکن ان حلال چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے شہوانی جذبات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں شہوانی جذبات کو مزین کر دیا ہے۔ ان جذبات میں عورتوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے کہ خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر حکم دے تو بجا لائے، اگر وہ کہیں چلا جائے تو نیک بیوی اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ پھر اولاد کی اور بیٹوں کی محبت کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والیوں اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت سے اور امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اللہ کے پیارے اولاد کی کثرت اور ان کی زیادتی اگر چاہتے تھے تو اس لیے کہ امت محمدی میں توحید پرست انسانوں کی تعداد بڑھے۔ اگر ایسا ہو تو یہ اچھی چیز ہے۔ قنطار کا ذکر ہے۔ قنطار سونے چاندی کے خزانے کے ڈھیر کو کہا جاتا ہے۔ قنطار جو ہے وہ بڑے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیل کی کھال کے بھر جانے کے برابر سونے کو قنطار کہتے ہیں۔ گھوڑوں کی محبت کا ذکر ہے۔ گھوڑے اگر جہاد کے لیے تیار کرنے ہوں تو بہت اجر و ثواب ہے، اور اگر فخر و غرور کے لیے ہوں تو وبال ہے۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کا بہترین مال زیادہ نسل والا گھوڑا اور زیادہ پھلدار درخت ہے۔ آج گھوڑوں کی محبت لمبی چمکتی گاڑیوں کی صورت میں ہے۔ قنطار المقنطرتی کی محبت بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈ کی صورت میں ہے، اور کھیتوں کی محبت آج اونچی بلند عمارتوں اور جائیداد کی صورت میں موجود ہے، آج بھی انسان کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان حلال چیزوں کی محبت کے بارے میں دنیا میں دو انتہائیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ سب چیزیں بری ہیں، ان کو چھوڑ دو، کھینچ کر نوچ کر اپنے نفس سے ان کی محبت نکال دو، نفس پر جبر کرو، سختی کرو اور ان چیزوں سے دور رہو۔ دوسری انتہا یہ ہے جس میں اکثریت مبتلا ہے کہ انہی چیزوں کی محبت کو دیوتا بنا لیا، انہی چیزوں کی حصول کے لیے جینا، انہی کے لیے مرنا۔ ہندوؤں میں لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ دولت کی پرستش ہے۔ اسی طرح اولاد، مال اور تمام مذکورہ چیزوں کی محبت انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں سے محبت کرنے میں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اس محبت ڈالنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک آباد رکھنا ہے، اس کی رونقیں بحال رکھنی ہیں۔ چنانچہ مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے لیے کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس طرح دنیا قائم رہے گی۔ دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت و مشقت کرے گا اور دولت کمائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں انسٹنکٹلی رکھ دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی محبت ہے تو دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، ورنہ کوئی اپنی کھیت پر محنت کیوں کرتا؟ مرد کمانے کو کیوں نکلتا؟ بیوی، اولاد اور گھر سے محبت ہوتی ہے تو کمانے کو نکلتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کمانے کو نکلتے ہیں اور ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ورنہ اکیلا انسان اپنی جان کو کھلانا، اکیلا انسان کو صرف اپنی جان کو کھلانا تو کوئی مشکل نہ تھا۔
کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو ان محبتوں میں لیتا ہے۔ ایک اپنے علاوہ بیوی اور اولاد کی محبت اللہ نے ڈالی ہے تو انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ان کے لیے محنت کرتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت ہی سے جنت کی محبت اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی محبت جنت کی پہچان کرواتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کی ہلکی سی پرچھائی ہیں۔ اور سب سے بڑی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں تو امتحان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی تو امتحان کا لطف ہی نہ ہوتا، اللہ کی راہ میں دولت دینا مشکل نہ ہوتا، نفس انسان کا پرکھا نہ جاتا، جیسے بھوک نہ ہوتی تو روزہ رکھنے اور اس کا اجر کیا معنی رکھتا۔ ان چیزوں کی محبت اللہ نے ڈالی ہے تو پھر امتحان ہوتا ہے کہ اب ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے یا میری محبت میں ان چیزوں کی محبت قربان کر سکتے ہو اور اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو۔ یعنی ان محبتوں ہی سے تو اصل امتحان ہوتا ہے کہ ان محبتوں کو اپنی کمزوری نہ بناؤ۔ تو بس حکمت سب سے بڑی یہی ہے، ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے جب خود ڈالی ہے تو امتحان یہی ہے کہ ان چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نہ بڑھاؤ۔ ان چیزوں کی محبت میں آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تو شریعت کا مقصد ان چیزوں سے روکنا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ لامحدود خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ مولانا روم نے کہا، دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے اور اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے۔ جب تک پانی کشتی کے ارد گرد ہے، کشتی سلامت ہے، کام کرتی رہے گی۔ جو ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوا، کشتی ڈوب گئی۔ لہٰذا بات یہی ہے کہ جو ہی ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو انسان تباہ ہوا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ دنیا کا لغوی مطلب ہے قریب یا گھٹیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ان چیزوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے دل میں ڈالی ہے، تو اب امتحان ہے کہ کون ان چیزوں کی اصل حقیقت اور اس دنیا کی حقیقی کمتری اور فنا ہونا اور گھٹیا ہونا جان کر ان چیزوں سے آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرتا ہے، کیونکہ یہاں کی زینت اور دلکشی کے سامان جو ہیں وہ فانی اور زوال پانے والے ہیں، اور اچھی لوٹنے کی جگہ اور بہترین ثواب پانے کی جگہ اللہ کے پاس ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ ان چیزوں کی محبت کو ختم کر دیا جائے۔ تعذیب نفس اور نفس کشی اسلام میں نہیں ہے، یہ تو رہبانیت ہے۔ یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں۔ اسلام رہبانیت اور نفس کو کچلنا نہیں سکھاتا۔ اسلام تزکیہ نفس یعنی سیلف کنٹرول کا درس دیتا ہے۔ اسلام تزکیہ نفس یعنی سیلف کنٹرول کا درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ نفس انسانی ایک منہ زور گھوڑا ہے۔ گھوڑا جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی سوار کے لیے تیز دوڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن منہ زور اور طاقتور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ سوار اگر اس کے رحم و کرم پر آ گیا، یعنی اس منہ زور گھوڑے کے رحم و کرم پر اگر سوار آ گیا تو وہ جہاں چاہے گا اسے پٹخنی دے کر کچل کر رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک میں بہترین تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا لوٹنا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ یعنی اگر ایمان بالآخرت موجود ہے
تو پھر انسان تمام مرغوبات کو اور اپنے تمام جذبات کو اور تمام میلانات کو اور تمام پسند کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی اگر اتنی منہ زور ہو گئی کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ اس کے غلام ہو گئے۔ اب وہی آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو یا کوئی اور شے ہو یا دنیاوی عہدہ یا شان یا جائیداد، کچھ بھی ہو، اگر اس کی محبت اتنی زور آور ہو گئی کہ آپ کے دل پر قبضہ ہو گیا تو انسان تباہ ہو گیا، نہ صرف دنیا بلکہ اس کی آخرت بھی۔ آیت نمبر 15، قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، جب کہ تو نے اسے زینت دے دی ہے تو اس کے بعد کیا؟ اس پر اس کے بعد والی یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہترین چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ چیزیں تو ایک نہ ایک دن زائل ہونے والی ہیں۔ میں تمہیں جن کی طرف بلا رہا ہوں وہ صرف دیر پا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ سنو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جس کے کنارے اور جس کے درختوں اور اس کے بیچوں بیچ قسم قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی، کہیں پاک شراب کی، کہیں نفیس پانی کی، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہوں اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہو۔ ان جنتوں میں متقی لوگ ابدالآباد رہیں گے، نہ نکالے جائیں گے، اور نہ یہ نعمتیں کم ہوں گی اور نہ فنا ہوں گی۔ پھر وہاں بیویاں ہوں گی میل کچیل سے، خباثت سے، برائی سے، حیض و نفاس سے، گندگی اور پلیدی سے پاک و صاف، ہر طرح ستھری اور پاکیزہ، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی، جنتیوں کو، اور ایسی رضامندی کہ اس کے بعد ناراضگی کا کھٹکا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، پروردگار، بھلا اب ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے، بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ نعمت میری رضامندی ہے۔ اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب میں کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ہے ٹھکانہ، اچھا ہے لوٹنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخرت کے اس اچھے ٹھکانے کی حاصل کرنے کی دل میں تڑپ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ،
جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس سے ہمیں نفع عطا کر، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آمین ثم آمین۔